صلوات۔ رضان گرامی، ہم نے قرآن اور امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے اس اشرے کو شروع کیا تھا، سلسلے کی 10ویں مجلس ہے، اور الظاہر انشاءاللہ آخری مجلس ہے آج۔ مجھے آج رات جانا تھا، ابھی فلائٹیں سب کینسل ہو گئی ہیں، تو اب اللہ آگے بہتر جانتا ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ کو میری آواز اور چہرے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں سویا نہیں ہوں۔ ویسے تو رات میں بالکل ہی نہیں سو رہا تھا آج کل، دن میں آرام مل جاتا تھا، پھر یہ جنگ شروع ہو گئی تو سارا دن نیوز اور اس کو پڑھنے میں گزر گیا۔ پروردگار ایران کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، اور بہرحال ساری دنیا کی دعائیں ہیں اور تائید امام زمان علیہ السلام ہے۔ امام علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ تم جیسے بھی ہو گنہگار بھی رہو کیونکہ ہمارے ہو، تو ہم مسلسل تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ رضان گرامی، بہرحال اب یہ آپ جانتے ہیں کویت کے سیاسی حالات متحمل نہیں ہیں مجھ جیسے آدمی کے سیاسی تجزیوں کو برداشت کرنے کے۔ میرے تجزیے بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں، اس لیے میں کوئی ایسا تجزیہ نہیں کروں گا۔ میرے آن لائن پوڈ کاسٹ وغیرہ موجود ہیں، یہ ساری باتیں میں پہلے کہہ چکا تھا۔ انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہے، تو انشاءاللہ اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور حالات جو بھی ہوں ہم میدان کربلا والے ہیں، ہم میدان خیبر والے ہیں۔ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب یہودی تھا، شاید آپ کے ذہنوں میں اس وقت روزے کی وجہ سے یہ بات نہ آئے، تو مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ تو حالات جو بھی ہوں، تو بہرحال ہم لوگ میدان سے کوئی نہ ڈرنے والے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میدان میں جتنے بھی افراد ہیں، یہ پہلا ہی دن ہے کہ تمام افراد کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے غلط افراد کو چھیڑ دیا ہے، اور اگر ابھی بھی نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، حیدر کرار والے اور ہیں، بھگوڑوں والے اور ہیں، تو اس لیے ہمیں بالکل بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان نہ ہو، جو جہاں پہ بیٹھا ہے انشاءاللہ مطمئن رہے۔ انشاءاللہ میں زیادہ آپ جانتے ہیں کہ میں وہاں اپنا کو بس زور روک رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے کہا جائے کہ بھئی وہ پڑھ گئے تھے تو اللہ نہ کرے آئندہ مجالس وغیرہ کے لیے کوئی پابندی ہو، کوئی ایسی میں بات نہیں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، 10ویں مجلس ہے، میں نے کہا تھا موضوع کو مکمل کروں گا قرآن اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کے عنوان سے بھی مجھے مطالب کو پیش کرنا ہے کہ بی بی محسنہ اسلام ہیں، جن کے اسلام پہ مسلمانوں پہ احسانات ہیں، اور ابتدائی مسلمان جنہیں کہا جاتا ہے صحابہ، تمام صحابہ جناب خدیجہ کے احسان منت اور ممنوع احسان ہیں، اور بہت سے تو ممنوع احسان نہیں بھی نہ بھی ہوں تب بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، وہ آدمی بھلا دے، اللہ نہیں بھلاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے احسانات کو دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں آگے جا کے پیش کروں گا، لیکن موضوع کو مکمل کر دوں اپنے۔ قرآن کریم کی تمام صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن برہان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن اللہ کا چیلنج ہے، یہ ساری امام زمانہ پہ بھی لاگو ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام صفات کیوں امام زمانہ وارث ہے، قرآن میراث ہے، اور ہمیشہ وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے۔ صاحب الزمان علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ وہ قرآن بھی ہیں، وہ تفسیر بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، اللہ نے قرآن میں اصول دیا ہے۔ سورہ رحمان، جب بھی آپ جنت کا نظارہ پڑھنا چاہیں سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو مومن کے وطن کی بات آتی ہے، تو مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ شہید ثقیب کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جنت کی بات آنا تو مومن کو بہت، کیوں؟ اس کے گھر کی بات آئی ہے، اس کے وطن کی بات آئی ہے۔ جب وطن کی بات آتی ہے تو انسان، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایک اور جملہ مولا کائنات کا بھی سن لیجئے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو کچھ کسی کی چیز کے متعلق سنو، کسی منظر سے متعلق، کسی جگہ سے متعلق سنو، کہ وہ ایسا ہے، جب جا کے دیکھو گے تو جتنی تعریفیں سنی ہوں گی
تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا. توجہ. تو انسان جتنا بھی لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ جا کے تو دیکھیے، کہتے ہیں ہاں تعریفیں بہت سنی تھی لیکن زیادہ تعریفیں کر دی گئیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جو کچھ تمام انبیاء نے بیان کیا ہے جنت سے متعلق وہ کم ہے، جنت اس سے زیادہ ہے. اگر یہ میرے جملے پہنچ جائیں. مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھیں بھئی، یہ نہیں، دیکھیں جو جنت سے آئے نا وہی بتا سکتے ہیں جنت کیسی ہے. مولا فرماتے ہیں حتیٰ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ نے کم بیان کیا، جنت اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت بنائی ہے. خداوند نے متعلق جنت کو ایسا بنایا جو ایک دفعہ دیکھے گا، جب صرف دیکھ لے گا مبہوت ہو جائے گا اور کہے گا پروردگارہ جنت فردوس میں جگہ دے. جنت کے بھی درجات ہیں، جنت سب سے آخری درجہ جنت جو انبیاء ائمہ علیہ السلام کے لیے، 14 معصومین کے لیے. تو ہر آدمی کہے گا مجھے وہاں پہ جگہ دے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ جہنم دکھائے گا تو ہر آدمی کہے گا پروردگارہ جنت کے کسی کونے میں بھی جگہ دے دے. کیونکہ جہنم کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے افراد خوفزدہ ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی مجھے اب یہ پیش نہیں کرنا، لیکن جو پیش کرنا یہ تو اتفاقاً میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں نے پیش کر دی ہے. تو سب سے جو اہم بات ہے، قرآن کریم نے جتنی صفات بیان کی ہیں، سورہ رحمان اس کا خلاصہ جنت کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے جنت کا پورا منظر جو کھینچا ہے وہ سورہ رحمان کے اندر. اسی لیے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اس کو بہت، یعنی سورہ کے اندر بے انتہا اللہ نے جنت کے، قرآن جنت کے، غلمان کے، جنت کے باغات کے، جنت کے نہروں کے، سارے اس کے اندر منظر کو کھینچا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ جب سوال کرتا ہے نا، یہ آپ کیونکہ عرب ملک میں رہ رہے ہیں، حل سوال کے لیے آتا ہے. کیا جب اللہ سوال کرتا ہے تو اللہ جواب نہیں مانگ رہا، اللہ لمحہ فکریہ دے رہا، اللہ سوچنے کی دعوت دے رہا ہے. سوال نہیں ہے کہ مجھے جواب چاہیے. توجہ، یہ سوال انسان کو دعوت فکر ہے. سوچو تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے پورے دین پہ احسان کیا ہو، بھئی دیکھیں دو ہی تو محسن اسلام ہیں. رسول خدا کے دین کے دو سب سے بڑے محسن ہیں، ایک حضرت ابو طالب ہے، دوسری بی بی حضرت خدیجہ ہیں. ان دونوں نے بے انتہا احسانات کیے ہیں دین پہ. اب ہر مسلمان مقروض ہے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا. عزیزان گرامی بی بی کا لقب ہے ملکۃ العرب. اب میں کیونکہ جلدی جلدی پیش کروں گا. ملکہ نہیں ہے، ملکہ بھی عربی کا ملک بادشاہ کو کہا جاتا ہے، ملکہ اردو میں بھی ملکہ ہی کہتے ہیں. تو لیکن بی بی کا لقب ہے ملکۃ العرب. توجہ، یعنی ملکہ نہیں تھی لیکن اتنی دولت تھی کہ جیسے ملکہ کی دولت ہو. اگر میرے جملے پہنچ جائیں تو ملکۃ العرب ہے، بے انتہا بی بی کے پاس دولت. البتہ میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، ایسا نہیں کہ صرف بی بی کے پاس دولت تھی، بی بی کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں تبرکہ، بہت معذرت کے ساتھ. مجھے معلوم ہے شیعہ سنی سب بچے یہاں اور مسلسل مومنین اور سب میرے مسلمان بھائی آ رہے ہیں، لیکن سن لیجئے گا اس کو غور سے. تو عزیزان گرامی دولت اوروں کے پاس بھی تھی. مکے میں صرف بی بی کے پاس دولت نہیں تھی، عتبہ کے پاس بھی دولت تھی، شیبہ کے پاس بھی دولت تھی، ابو سفیان کے پاس بھی دولت تھی. دولت مند تو بہت تھے مکے میں. توجہ، سب فقیر نہیں تھے. تو اللہ نے سارے دولت مندوں کو دیکھا، جس کی دولت پسند آئی وہ جناب خدیجہ تھی. جو پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں جناب خدیجہ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، چلیں اور شاید اس سے آپ لوگ زیادہ متوجہ ہو جائیں. قرآن کریم میں کثرتیں بیان کی گئی ہیں دو سوروں کے اندر. ایک ہے سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں کثرت نے. تو کثرت دولت کی ہوتی ہے، قبیلے کی ہوتی ہے، عہدے کی کثرت، بعض اوقات انسان کے پاس بہت سی اور کثرتیں ہیں، شہرت کی کثرت ہے بہت زیادہ. یہ سب چیزیں ابنڈنس انگریزی میں کہا جاتا ہے، کثرت، اسے تکاثر کہا گیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والے تو جانتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہہ گئے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو عزیزان گرامی ایک ہے تکاثر والی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور دوسری کثرت اللہ نے پیش کی ہے سورہ کوثر میں. تو اب کثرتیں دو طرح کی ہیں، تکاثر والی اور کوثر والی.
سارے مکے والوں کی دولت تکاثر والی تھی، جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی تھی. پہنچ گئے آپ لوگ؟ جو پہنچ گئے ان پہ سلام. تھوڑی سی توجہ جو پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، مکے میں سردار تو بہت تھے، ہر قبیلے کا سردار تھا، ہر قبیلے کا سردار تھا. اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، اللہ کو سردار پسند آئے تو حضرت ابو طالب. باقی سارے سردار تکاثر والے تھے، حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی تھی. اب پتہ چلا تکاثر والے اور ہیں، کوثر والے اور ہیں. بھائی مجمع کی توجہ رہے. جو پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ. البتہ ایک اور مجھے پیش کرنا تھا، میں پیش کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اشاروں میں بس ان 2 ہستیوں کو پیش کروں گا. آئیے ذرا 4 ہستیوں کو پیش کرنا تھا، اب 2 پہ میں اکتفا کر رہا ہوں. تیسری ہستی کا بھی سن لیجئے، وہ ہے مولا کائنات. بھائی یہ میں پہنچا نہیں پایا. دیکھیں جناب خدیجہ نے اپنی دولت سے پیغمبر کی بیکنگ کی، ان کی کہہ لیجئے کہ ہمکاری کی، حمایت کی، دین پہ احسان کیا اپنی دولت سے. جناب ابو طالب نے اپنی سرداری سے، مولا کائنات نے اپنے علم و فکر سے. بھائی مکے میں ایک آدمی مشہور تھا، ہشام نام تھا، اسے سب کہتے تھے ابو الحکم. اور جب اس نے جناب سمیہ کا قتل کیا تو پیغمبر نے کہا یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے. آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل. توجہ، ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ، دانائی کا باپ. عزیزان گرامی، جسے توحید ہی سمجھ میں نہ آئے وہ ابو جہل تو ہو سکتا ہے، ابو الحکم نہیں ہو سکتا. جو پہنچ رہے ہیں بھائی پہنچ جائیے خدا را. تو جسے توحید ہی سمجھ میں نہیں آئے تو پیغمبر نے کہا یہ ابو جہل ہے. جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل نہیں ہے. مجمع، ابو جہل نے جناب سمیہ کو برچھی ماری، جناب عمار کی والدہ کو، وہ شہید، اسلام کی پہلی شہیدہ جناب سمیہ. جب ابو جہل نے جناب سمیہ کو برچھی ماری تو پیغمبر اسلام نے کہا آج سے یہ ابو جہل ہے. جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل، چاہے کلمہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے یا کلمہ پڑھنے کے بعد. پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. میں نے نام نہیں لیا ہے تو جانے کہ خاتون پہ ہاتھ اٹھانے والا ابو جہل ہے، جاہل نہیں ہے، جہالت کا بھی باپ ہے. تو جانے گرامی اب دیکھیے، تو وہاں پہ مکے میں ابو جہل تو بہت تھے. اللہ کو سارے کے سارے ذہین عقل مندوں میں، توجہ، سارے عقل مندوں میں صرف ایک مولا علی پسند آئے. کہ میرے حبیب کی فکری کوئی بھی فکر کو آگے پہنچانے والی ہستی ہوگی تو وہ علی ہوں گے. یہ کہا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اس کی زبان بند کر دو. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. یہ فقیر نے آگے کہا کہ میں بہت زیادہ نادار ہوں، غربت میں ہوں، کھانے کو نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اس کی زبان بند کر دو. تو 2 صحابہ، ابھی میں اتفاق کرنا نام نکل رہے تھے، سویا نہیں ہوں، بالکل اس خستہ حالت میں ہوں، یقین میں نے خون ذکر دے رہا ہوں. تو 2 صحابہ نے بازو پکڑے گھسیٹنے لگے. ایک نے کہا جلدی چھری نکالو کہ یا علی چھڑوائیے اسے. مولا علی نے ایک کا ہاتھ پکڑا کا پیچھے ہٹکایا. ابھی رسول خدا نے کہا کہ اس کی زبان بند کرو، اس کی زبان کاٹ دو. اقطع لسانہ، عربی میں کہتے ہیں نا زبان کا. تو ایک مرتبہ کہ اس کی زبان کاٹو، ہم زبان کاٹنے یعنی اس کو مسجد سے باہر لے آئے ہیں. کہ نہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. رسول خدا نے سب سے کہا رک جاؤ. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا زبان بند کر دو. کہا علی سے پوچھو میرا مفہوم کیا. کہا یا علی کیا مطلب ہے. کہا وہ کہہ رہا تھا میں بھوکا ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، زبان بند کرو، کاٹو مت، اس کی مشکل کشائی کرو. اب پہنچ گئے لوگ. تو پیغمبر کی فکر کو سمجھانے والی ہستی علی ہے. تو جانے گرامی ہستیوں نے، اور چوتھی ہستی خود رسول خدا، ان کا کردار نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. آج دولت ہے، حکومت ہے لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی انہوں نے پال لیے ہیں، درباری ملا بھی بہت ہے ان کے پاس، لیکن کامیابی نہیں، کیونکہ کردار محمدی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں.
محمد وآلہ. بھائی سب توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وہ کردار کہاں سے لے کے آئے؟ عزیزان گرامی میں اب یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا بی بی بہت زیادہ پردے دار تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کی بی بی نے تعریف سنی کہ آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین. مکے میں مشہور تھا صادق و امین کے علاوہ کہ اگر کسی گھر میں قدم رکھ دیں وہاں فساد ختم ہو جاتا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اگر کسی باغ میں قدم رکھیں وہاں پھل بہتر ہوتے ہیں. کسی کی فصلوں میں قدم رکھ دے وہاں پہ فصلیں بہتر ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کسی بستی میں چلے جائیں تو وہاں قحط پڑا ہو قحط ختم ہو جاتا ہے. ختمی مرتبت کے لیے مشہور تھا. کہا کہ اگر کسی ایسے قبیلے میں چلے جائیں کہ جہاں لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے جانور بچے زیادہ دینے لگتے ہیں، ان کی گائے دودھ زیادہ دینے لگتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو سب کہتے تھے کہ ایک مرتبہ محمد کو بلا لے. تو اب جناب خدیجہ نے سنا ملکۃ العرب ہے، مال تجارت یمن اور شام بھیجا کرتی تھی. تو بی بی نے ایک مرتبہ سنا پیغمبر اسلام کی تعریف سنی تو کہا، بی بی کا گھر میں نوکر چاکر بہت زیادہ تھے، ملازم تھے. میسرہ بی بی گھر میں ایلچی تھا. کہا جاؤ محمد کو ہماری طرف سے دعوت دو، ہمارا مال تجارت دمشق لے جائے. میسرہ آیا، کہا کہ محمد آپ کو دعوت دی ہے ملکۃ العرب. رسول خدا اس وقت 24 برس کے جب بی بی نے دعوت دی. آپ جانتے ہیں کئی ہفتے لگتے تھے سفر کرنے میں. تو کہا ہماری طرف سے دعوت ہے، میرا مال تجارت آپ لے جائیے. کہاں؟ کہا شام. کہا ٹھیک ہے لیکن مال تجارت لے جانے میں میری کچھ شرائط. ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی. میں کہا سارا مجمع چلے گا، جنگ وہاں ہو رہی ہے، آپ پریشان یہاں بیٹھے ہوئے. دیکھیں مال تجارت پیغمبر لے جا رہے ہیں تو آپ نے فوراً فرمایا میری کچھ شرائط ہیں. بی بی نے فرمایا مجھے آپ کی ساری شرائط قبول. جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. پوچھا ہی نہیں. حبیب خدا نے فرمایا آپ سن لیجئے میری شرائط کیا ہے. کہ میں ہر سامان نہیں لے جاؤں گا. میرے نزدیک کچھ چیزیں تجارت میں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. بی بی نے فرمایا جو آپ کے نزدیک جائز ہے وہ ہمیں قبول. سلام ہو بی بی کی عظمتوں پہ. ابھی تک مجمع میرے ساتھ نہیں ہے پوری طرح سے. یہ بس چند افراد جو سامنے بیٹھے یہی سنتے رہیں گے، باقی سارے بھی بولیں گے. عزیزان گرامی بی بی نے فرمایا مجھے آپ کی ہر جائز آپ کا قبول ہے. جناب سرور کائنات نے فرمایا جب میں آپ کا مال تجارت لے جاؤں گا تو منافع میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا. بی بی نے فرمایا ہمیں قبول ہے. کہا کہ اس تاریخ کو سفر کروں گا. پیغمبر آپ جانتے ہیں نا ہر دن سفر نہیں کرتے تھے، منگل کو، جمعرات کو، ہفتے کو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. مستحب سنت پیغمبر کی سیرت موجود ہے کہ اس دن اس تاریخ کو سفر کروں گا. بی بی نے کہا قبول. جس دن آپ کہیے گا میرا پورا لشکر تیار رہے گا، سارے اونٹ تیار رہیں گے، آپ کی سواری گھوڑے تیار رہیں گے، سارے نوکر آپ کی خدمت میں رہیں گے. جس دن کہا کہ اس تاریخ کو اتنے وقت پہ، اتنے پہر پہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، صبح کے اتنے پہر پہ میں سفر میں مدینے سے مکے سے نکلوں گا. بی بی نے کہا قبول ہے. پیغمبر تشریف لے گئے. اب بی بی نے آواز دی. میسرہ اب بی بی کے خادمہ، یہاں تک بعض علماء نے لکھا کہ جب بی بی کا برقع میں نے کہا نا زمین پہ خط کھینچتا تھا تو خادمہ ساتھ چلتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ایک مرتبہ ساری خادمہ گھر کی کنیزیں موجود ہیں. بی بی نے میسرہ کو، بی بی برقع لیتی تھی، پیغمبر سے حجاب میں بات کی. ایک مرتبہ کہا میسرہ جس دن یہ کہیں اس دن سفر کرنا. یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے تم نفع میں بیچ دینا، یہ خسارے میں بیچے تم خسارے میں بیچ دینا. یہ کہیں کہ رک جاؤ تم رک جانا، یہ کہیں چل دو تم چل دینا. میسرہ یہ کہیں دن ہے، چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے. یہ کہیں رات ہے، چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. جناب خدیجہ ابھی سے اطاعت سکھا رہی ہیں. وہ اور ہوں گے جو قرآن کے منتظر ہوں گے. بی بی پہلے سے مطیع و فرما بردار. محمد توجہ فرما رہے ہیں. اب تاریخ میں لکھا یہ ہے کہ جناب خدیجہ کو پوری زندگی کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا رسول اسلام کے جانے سے منافع ہوا. تو اور بیوی نے بس ایک جملہ کہا تھا میسرہ
جو کچھ یہ کہیں ویسا کرنا، بس من و ان، من و ان غلط، عربی کا لفظ ہے من اور ان، من بھی ہے لیکن یہاں من و ان ہے. من آئندہ کیونکہ یہاں سے بڑے بڑے ادبا بیٹھے ہیں اس لیے میں نے تصحیح کی، تو یہ کہتے تھے نا من و ان، من جو ہے وہ کون کے لیے آتا ہے، تو بس جو کچھ میسرہ من و ان دیکھو مجھے بیان کر دینا. تو میسرہ نے پوچھا بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا میسرہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی مظہر العجائب ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، کہا میسرہ تم نہیں سمجھو گے. وہ میسرہ کو بی بی نے گود لیا تھا، پالا تھا، تو خادم تھے، لیکن بی بی اپنے غلاموں کو غلام کی طرح سے نہیں رکھتے تھے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، شاید یہی سیرت کردار تھا جناب خدیجہ کا، جناب سیدہ نے آگے بڑھایا. کبھی جناب فضہ کو کنیز کہہ کے نہیں بلایا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. اسی لیے کبھی آل محمد نے جناب فضہ کو کنیز نہیں کہا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑے اہل علم موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے. خدا کی قسم امام حسن حسین علیہ السلام نے جناب زینب، جناب ام کلثوم نے جناب فضہ کو کبھی کنیز کہہ کے نہیں بلایا. کیوں؟ ماں کی خادمہ تھی، ہمیشہ کا اما فضہ. کبھی کنیز کو کنیز نہیں کہا. مجھے جملے پہنچ رہے ہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے کہا میسرہ یہ کوئی مظہر العجائب، میسرہ تم نہیں سمجھو گے، جو اللہ نے ہمیں بشارت دی تھی مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے. بس بی بی نے ایک مرتبہ سرور کائنات کی زیارت کی تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک مرتبہ سرور کائنات کی زیارت، بس ایک مرتبہ رخ رونق دیکھا تھا. کہا یہ وہی ہیں جن کی اللہ نے ہمیں بشارت دی تھی. توجہ، اب میسرہ واپس آئے. بی بی سے آنے کے بعد کہا بی بی جو آپ نے فرمایا تھا یہ ویسے ہی ہیں. اب آ کے الفاظ کہا بی بی ہم نے زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا، میں نے وہ معجزات دیکھے ہیں. بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہو تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں علامہ مجلسی کی بحار الانوار، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بڑے بڑے جید شیعہ علماء نے لکھے ہیں 24 معجزات جو جسم مبارک میں تھے. المناقب میں ابن شہر آشوب نے لکھا. میں بالکل بھی آرام کر کے نہیں آیا، سو کے نہیں آیا، پھر بھی خون جگر دے رہا ہوں. کہا کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا. تو مجھے کہہ لینے دیجئے اب اگر پیغمبر کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا لیں، بی بی نے فرمایا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا کہ ان کی پیشانی سے مسلسل ایک نور نکلتا رہتا. پیشانی سے پیغمبر اسلام کی کہا محمد کی پیشانی سے ہمیشہ ایک نور نکلتا رہتا. کہا بی بی رات میں بھی نور نکلتا. توجہ، ایک ام المومنین یہاں تک کہتی ہے جب صحابہ دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے تھے. آپ نے تو سنا ہی نہیں کبھی صحابہ کے در پہ آ کے بیٹھے. رسول اسلام کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے تھے. بھئی صحابہ کا یہی مقام ہے. صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. بہت رہے چلتے رہیے گا. خدا توجہ فرما رہے ہیں نا زندان کے. تو اب سارے صحابہ رسول اسلام کے وصال کے بعد دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے. کوئی ام المومنین پیغمبر کا کوئی معجزہ سنا دیں، پیغمبر کی کوئی حدیث سنا دیں. تو ایک ام المومنین نے ایک دن فرمایا، کہا کہ ہم رسول اسلام کا اگر دن میں ہم سوئی دھاگے سے کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی کپڑا سی رہے ہیں پرو رہے ہیں، تو اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا ام المومنین رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے، جب دن میں ہی سوئی نہیں ملتی تھی تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ کہا رات میں سرور کائنات گھر آتے تھے. کب وہ سوئی جو دن میں نہیں ملتی تھی وہ پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات کو مل جاتی تھی. او امت کے بیٹو، ملاؤں کی مت ماننا، ماؤں کی مان لو. ماؤں نے بتایا پیغمبر نور تھے. پہنچ رہے ملا کہہ رہے ہمارے جیسے تھے. ام المومنین بتا رہی ہے پیغمبر کی پیشانی سے نور آتا تھا. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو.
رضان گرامی کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ جناب خدیجہ نے پوچھا. کہا کہ بی بی ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ 1 سے 2 دن تک جہاں سے گزر جائے خوشبو آتی رہتی ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. 1 سے 2 دن تک. مشرکین و کفار کہتے تھے یہاں سے لگتا ہے محمد گزرے. تو دوسرا پوچھتا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا محمد کا جیسی ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے کسی پھول میں نہیں ہے. محمد گزرے ہوں گے تبھی تو خوشبو بتا رہی ہے. اب سمجھ میں آیا حدیث کسا کا جملہ. جب دونوں شہزادے گھر آئے تو فرمایا یا اماں مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے. بس یہ دنیا کے 2 نواسے ہیں جو خوشبو سے نانا کو پہچان لیتے. حضرت گرامی بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی اگر راستے میں کہیں پانی کی قلت ہوتی تھی، کنویں میں پانی نہیں ہوتا تھا یا پانی کم ہوتا تھا تو یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا. کہ کئی مقامات پہ کھارا پانی تھا، پانی پینے لائق نہیں تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے پانی میٹھا ہو جاتا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. جن کے لعاب دہن میں اثر ایسا ہو سوچئے ان کے خون کا اثر کیسا ہوگا. نہیں میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا کہ پورے راستے میں اتنے ہفتے گزرے، جاتے میں آتے میں ہمارے ناخن بڑھتے تھے، ہمیں کاٹنے پڑتے تھے، ہمیں اپنے بال کاٹنے پڑتے تھے. کہا نہ ان کے بال بڑھتے ہیں نہ ان کے ناخن. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے مجمع. جب پوچھا تھا نا حق الیقین میں نا علامہ علیہ سے، کہا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ناخنوں پہ کسی کے پاؤں آئے، اللہ نہیں چاہتا تھا ان کے بال ہوں لوگوں میں. تو بس رسول اسلام نے کیا کیا؟ حجت الوداع کے موقع پہ بس 1 مرتبہ، لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، 1 مرتبہ اپنا سر تراشا. حج کے اندر واجب ہے سر کا مونڈنا، اگر ذہنوں میں ہو حلق، تو آپ نے 1 مرتبہ جو ہے کہا کہ بھئی یہ آپ کا جو ہے وہ حلق کر دیا جائے سر کے بال. تو سارے صحابہ نے آپس میں کہا کہ پیغمبر کے بال زمین پہ نہ گرنے دینا، تبرکن بانٹ لو. تو سارے صحابہ نے تبرکن رسول اسلام کے منہ مبارک، ان کو بال نہیں کہا جاتا، منہ مبارک بانٹ لیے. کبھی ہاتھوں پہ رکھ کے دعا مانگنا، قبول ہو جائے گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہاتھوں پہ رکھ کے دعا مانگنا قبول. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے اور نہیں مانتے تو آل کو نہیں مانتے. ہے جی بھئی توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام ہے. تو سارے صحابہ نے تبرکن تیسری دفعہ کہا ہے میں نے، تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے جو پہنچ گئے ہیں. رضوان گرامی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو بہت سے معجزات وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں سرور کائنات کے. میں نے شاید یہ پہلے پیش کیا تھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر کہیں مکمل کروں 24 میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. تو رضوان گرامی اب یہ یعنی سرور جسد مطہر کے اندر یہ معجزات ہیں. تو یہ سارے معجزات دیکھے. کہا کہ بی بی ہم نے دیکھا کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر ان پہ نہیں بیٹھتے. صحابہ بھی کہتے ہیں نا یا رسول اللہ پورے راستہ اتنے یہاں پہ گندگی ہے، مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی، یہ آپ کے پاس نہیں آتی؟ تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف حصار ہے، حشرات مجھے تنگ نہیں کرتے. توجہ نہیں ہے مجمع، یہ مکھیاں مجھے تنگ نہیں کرتی. توجہ، انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. حشرات مجھے تنگ نہیں کرتے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، یہ کیڑے مکوڑے تنگ نہیں کرتے. اب پتا چلا معصومین کو سانپ نہیں کاٹتے، پیغمبر کی جگہ آنے والے کو سانپ نہیں کاٹے گا، اور اگر کاٹ جائے کیڑے مکوڑے انہیں نہیں تنگ کرتے. تو رضوان گرامی سرور کائنات کے جسد مطہر کہا کہ بی بی پورے جو پہنچ رہے ان سب پہ سلام ہے. کہا بی بی پورے راستے میں پورا قافلہ دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ محمد سو رہا ہے. کہا میسرہ کیسے؟ کہا بی بی پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے،
پورا بدن ڈھانپ کے، لیکن پھر بھی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے۔ میں نے اس دن بھی جملہ کہا تھا، اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا ہے۔ بھائی عزیزان گرامی، یہاں 24 معجزات، آخری معجزہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں مکمل کر رہا ہوں۔ کہا کہ بی بی بعض اوقات یہ ریت پہ، کچے پہ قدم رکھتے ہیں، نقش نہیں بنتا، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے ہیں، نقش بنتے جاتے ہیں۔ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت کا معجزہ ہے کہ جہاں چاہتے تھے وہاں پہ نقش بنتا تھا، جہاں نہیں چاہتے تھے وہاں نقش نہیں بنتا تھا۔ جنہیں قدموں پہ اتنا اختیار ہو، انہیں دلوں پہ کتنا اختیار ہوگا۔ میرے اگر جملے پہنچ جائیں تو کہا جسد مطہر۔ اب یہاں پہ جو میں یقین مانے میں یہ معجزات پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ آپ لوگوں نے زبردستی پڑھوا لی ہیں۔ تو ابھی بھی نے اپنی قریبی ترین جو آپ کی دوست تھی، ان کا حضرت نفیسہ خاتون نام تھا، جو بعد میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، کہ نفیسہ محمد کے چچا ابو طالب کی طرف جائیے اور ہماری طرف سے رشتے کا پیغام دے دیجیے۔ حضرت نفیسہ خاتون آئیں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، کہا کہ اے ابو طالب، اے سردار بنی ہاشم، میں اپنی سہیلی اور ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ آپ کے بھتیجے محمد کے لیے لے کے آئی ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، سنت محمدی میں مستحب ہے کہ مرد رشتہ بھیجے، اگر جملے پہنچ جائے۔ خاتون کو اتنی عزت دی گئی ہے اسلام میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ مرد رشتہ بھیجے۔ تو یہاں جناب خدیجہ نے رسول اسلام کے لیے سارے رشتے خواتین کی خود آئے ہیں۔ جناب خدیجہ کا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو سن لیجئے گا، اس سے پہلے میں نتیجہ دوں، آپ نتیجے پہ نہ پہنچ جائیے گا۔ تو اب یہاں جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا، تو جناب ابو طالب نے فرمایا، کہا کہ یہ رشتہ آپ خود میرے بھتیجے کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کیوں؟ یہ احمد مختار۔ تو جناب نفیسہ خاتون آئیں، کہا کہ اے محمد، میں خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ کہا آپ میرے چچا سے بات کیجئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا کی طرف بھیجا، جناب رسول خدا نے جناب ابو طالب کی طرف کہا کہ آپ میرے چچا سے، کہا ان کے پاس پہلے جا چکی ہوں، انہی نے کہا کہ آپ کی طرف آؤ۔ کہا پھر مجھے چچا سے مشورہ کرنے دیجیے، جس سے رسالت مشورہ کرے وہ حضرت ابو طالب ہیں۔ اب آئے جناب ختمی مرتبہ کا، چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ ہمارے لیے آیا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا بھتیجے، جیسا نبیوں کی بیویوں کو ہونا چاہیے، پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ، خدیجہ ویسی ہی ہیں، پردہ دار ہیں، پاک دامن ہیں، اور شجرہ ہمارے شجرے سے ملتا ہے۔ 4 نسلوں پہ شجرہ ایک ہے، پتہ نہیں کچھ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ شجرہ پاک ہونا شرط ہے۔ میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں۔ کہا خدیجہ کا شجرہ پاک ہے، کردار پاک ہے، با حجاب ہے، با کردار ہے۔ کہا بھتیجے محمد، میں آپ سے کہوں گا یہ رشتہ قبول کر لیجئے۔ عزیزان گرامی جواب سن لیجئے۔ اب جناب خدیجہ نے پیغمبر کے لیے رشتہ کیوں بھیجا؟ جب آپ کو بشارت تھی تو انتظار کرتی پیغمبر رشتہ بھیجیں۔ سن لیجئے جواب۔ عزیزان گرامی، اگر جناب خدیجہ پیغمبر کا انتظار کرتی اور پیغمبر رشتہ بھیجتے تو سارے کے سارے دشمنان رسالت لکھتے یہ کہ محمد نے دولت دیکھی تھی، یتیم تھے، نادار تھے، اس لیے خدیجہ کا رشتہ بھیج دیا۔ جناب خدیجہ نے خود رشتہ بھیج کے بتایا، محمد میرے نہیں، میں محمد کی طلبگار تھی۔ عظمت میرے جملے پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، دولت دیکھ کے حبیب خدا نے رشتہ نہیں بھیجا۔ خدا گواہ ہے، اگر یہ 10 منٹ نہ رہ گئے ہوتے، میں بھی بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا جو میں نہیں پڑھ پایا۔ عزیزان گرامی سن لیجئے، میں ایک اور جملہ کہہ دوں یہاں پہ کہ ائمہ کی جو مائیں ہیں نا، وہ سب سے پاک دامن بیویاں، جو سب سے باعظمت بیویاں تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا اماموں کی ماں بننے کے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، حضرت، اب دیکھیے گا مائیں، جب اللہ نے دیکھا نا عرب میں کوئی نہیں تو پھر اللہ نے کہا پھر ایران سے شہربانوں کو لے آؤں گا۔
افضل و اشرف ترین بیبیاں ائمہ کی مائیں ہیں. مجھے نہیں معلوم میرا مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ ائمہ کی مائیں خاندان اہل بیت سے ہیں. پھر اللہ نے دیکھا عرب میں ایران میں کہیں نہیں, تو پھر اللہ افریقہ کے ملک مراکش سے حضرت سمانہ خاتون کو لایا. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. پھر عرب ایران افریقہ میں کوئی بھی اتنی افضل نہیں تھی, تو اللہ نے کہا میں روم سے نرجس خاتون کو لے آؤں گا. اب جملہ سن لیجئے جس کے لیے میں نے ساری زحمت دی. عزیزان گرامی, ائمہ کی مائیں افضل ترین بیویاں تھی. اللہ نے اگر ایک بیوی بھی افضل دیکھی تو اللہ نے کہا نہیں, اس بیوی سے افضل وہ ہے, وہ امام کی ماں بنے گی. اب سوچئے وہ بیوی جس نے فاطمہ الزہرا کی ماں بننا ہو, ان کی فضیلت کیا ہوگی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. فضیلت خاتون جنت. پھر سوچئے ان کی ماں, یہ حضرت خدیجہ کا رتبہ اور مقام ہے. بس میں تمام کر رہا ہوں, ذرا سن لیجئے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی فضیلت بہت زیادہ. اب میں وہ سارے جملے نہیں پڑھنا چاہتا جو دشمنوں بی بی کی توہین میں لکھے ہیں کہ بی بی خوبصورت نہیں تھیں, بوڑھی تھیں. میں ایک جملہ کہوں, یہودی اور عیسائی خواتین تک کہتی تھیں کہ ہم نے فاطمہ الزہرا سے خوبصورت دنیا میں بی بی نہیں دیکھی. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. ایک یہودی نے دعوت دی, کہا کہ اے محمد, میری بیٹی کی خواہش تھی کہ اگر آپ کی بیٹی میری بیٹی کی شادی میں آ جاتی ہیں. خواتین بی بی کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئیں. کہا لگتا ہے یہ اس دنیا کی نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آئی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. آپ پہنچ نہیں رہے, میں کہاں پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, میری سارے مجمع سے درخواست ہے کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں نا جناب خدیجہ بوڑھی تھیں, بصورت تھیں, سمجھ جائیے گا بنی امیہ کے درباری ملاؤں کا زرخرید قلم بول رہا ہے. خوبصورت بیٹیوں کی بصورت ماں نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. محمد میرے جملے پہنچ گئے ہیں. صرف امہات المومنین نہیں کہتی تھی فاطمہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. یہودی و عیسائی خواتین تک کہتی تھی ہم نے سیدہ سے خوبصورت نہیں دیکھا. تو کسی بصورت ماں کی اتنی خوبصورت بیٹی کیسے ہو سکتی ہے. مسلمانوں تعصب کیوں رکھتے ہو علی و بطول سے. بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, جناب خدیجہ کا رتبہ مقام بہت زیادہ. آخری جملہ سن لیجئے, یہی مصائب کا سمجھ لیجئے گا. جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ سے کلام کیا, کچھ کہا؟ کہا ہاں, اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا تھا نا اسی کو مصائب کا جملہ سمجھ لی. کہ اللہ نے, خالق نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. پروردگارہ, رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ, پروردگار نے پھر کیوں سلام بھیجا خدیجہ کو؟ کہا خدیجہ کی قربانیوں کے نتیجے میں. کہا جب میں جنت میں گیا نا, تو جب میں آیا تھا, دیکھیں جب جنت سے آئے تھے تو کیا کتنے محل تھے؟ 14. اگر دیکھ سکیں میری طرف, آئے تھے تو 14 کہ رسول خدا کا محل جناب مولا کائنات جناب سیدہ. کہا ہمارے جنت فردوس میں. کہا اب جب میں دوبارہ جنت میں گیا, یہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں ترجمہ. کہا اب جب میں جنت میں گیا تو میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا؟ جب میں آیا تھا تو کسی کا محل نہیں تھا. کہا موتیوں سے محل بنا ہوا تھا. کہا یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے اللہ نے خدیجہ کے لیے بنایا ہے. اتنی قربانیاں خدیجہ نے دی ہیں, دولت قربان کر دی. جس بی بی کو کہتے تھے ملکۃ العرب, کہ جہاں کتنی کنیزیں بی بی کی چادر کو پکڑ کے چلتی ہوں. اب میں الفاظ وہ کیسے پڑھوں مصائب کے, کہ جب بی بی کا آخری وقت ہے تو بی بی نے سہارا بنایا جناب سیدہ کو. کہا فاطمہ ذرا بابا سے کہیے مجھے وصیت کرنی ہے. 6 برس کی جناب سیدہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, 6 برس کی جناب سیدہ, بابا جان اماں نے بلایا ہے, اماں وصیت کرنا چاہتی ہیں. پیغمبر اسلام تشریف آپ جانتے ہیں نا شیب ابی طالب ہے. میں جب سوچتا ہوں تنہائی میں بھی رونا آتا ہے. آج صبح سے دل جناب خدیجہ کا سوچ سوچ کے تڑپ رہا ہے. جانتے ہیں کیا سوچ رہا تھا, کس بات پہ رونا آ رہا تھا؟ ملکۃ العرب بغیر کفن کے گئے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنی دولت مند بی بی ہو تو بلایا, کہا کہ کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہیے میری وصیت سن لیں.
پیغمبر اسلام خود تشریف لائے. خدیجہ کیا بات ہے، کیا وصیت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں کبھی آپ کے سامنے احتراماً ہمیشہ کھڑی ہوتی رہی ہوں. پہنچ گئے ہوں گے اگر دیکھ سکے میری طرف. مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ بہت دولت مند تھیں، جناب ابو طالب سردار تھے، انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی، لیکن شیب ابی طالب میں انہوں نے اتنے فاقے کیے کہ کئی مرتبہ پتے کھا کے گزارا کیا. جناب خدیجہ دولت مند تھیں، طرح طرح کے کھانے تھے، رسول خدا کی خاطر شیب ابی طالب میں رہیں کہ پیغمبر اسلام شیب ابی طالب میں کا پتے. مولا فرماتے ہیں اتنی جناب خدیجہ کمزور ہو گئی تھیں کہ جب پتہ بھی کھاتی تھی تو پیٹ میں نظر آتا تھا. آپ کی کھال باریک ہو گئی تھی، کمزور ہو گئیں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا یا رسول. 2 برس 2.5 برس کوئی کسی کے لیے اتنی قربانی نہیں دیتا. کہ یا رسول اللہ بس میری وصیت یہ تھی کہ میرے بعد آپ شادی ضرور کیجئے گا، میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. آپ کے خیال میں بی بی خدیجہ یہ رسول خدا کو وصیت کر رہی ہیں؟ نہیں، امت کو وصیت کر رہی ہیں. او مسلمانوں میرے احسانات کے بدلے میں میری فاطمہ کو مت رلانا، دروازے پہ آگ نہ لے آنا. بھئی میں کیسے پڑھوں یہ سب؟ 2 منٹ رہ گئے، میں مکمل کر رہا ہوں. مغرب کا وقت قریب ہے، دعا مانگ لیجئے گا. آج آئیں بی بی سید جناب خدیجہ کا واسطہ دینے لگا ہوں. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے مکے. جنت معلیٰ کے پاس شیب ابی طالب میں بی بی خدیجہ کا آخری وقت ہے. بس ایک اور جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجئے گا. جب کہا نا کسی زوجہ نے اب آپ کو خدیجہ سے بہتر بیویاں مل گئی ہیں، کہا خدا کی قسم واللہ، خدا کی قسم مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں دیں. کہا کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ کہا اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، جب لوگ مجھ سے دامن چرا رہے تھے، خدیجہ نے اپنی دولت مجھ پہ قربان کی. اور کہا جب میں کفن نہیں لا سکتا تھا، شیب ابی طالب میں میرا حقہ پانی بند تھا، سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا، خدیجہ نے آخری وقت میں بھی میری آبرو کی خاطر وصیت کی مجھے میرے لباس میں دفنا دیں. جانتی تھی میں کفن نہیں لا سکتا. کہا یا میری شریعت میں وصیت پہ عمل واجب ہے. کہا نہیں مجھے کفن نہیں چاہیے، مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا، اسی کرتے میں مجھے دفنا دیجیے گا، مجھے کفن نہیں چاہیے، بس میری بیٹی کا خیال رکھیے گا. آخری بھائی شاید اذان ہو گئی ہے، آخری جملہ سنیں گے. اذان ہو گئی، اگر دیکھ سکے آخری جملہ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اب اذان کے وقت جملہ کہہ رہا ہوں. جب ایک مرتبہ کہا ہوگا نا میری بیٹی کی علی سے شادی کیجئے گا، تو پیغمبر اسلام نے کہا ہوگا ٹھیک ہے کہ میں آپ کی وصیت پہ عمل کروں گا. ایک مرتبہ کہا میری بیٹی کا کیا ہوگا، تو ایک بہت بزرگ کہتے ہیں پیغمبر نے 2 انگلیاں اٹھائیں کہ دیکھ لیجئے فاطمہ کا کیا ہوگا. دیکھا جناب خدیجہ رونے لگی. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے منبر پہ علی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، میری فاطمہ کھڑی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ایران کو فتح و نصرت نصیب فرما. پروردگارا ہمارے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. لبنان میں، شام میں، عراق میں، ہر جگہ ایسا مومنین کی حالات خراب ہے، شیعہ حیدر قرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ اسرائیل کو غارت فرما، امریکہ کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.